جب عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور یہ مدینہ سے مکہ کی طرف منتقل ہو گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے میرے بھائی، مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن جو اس مرتبہ دیا گیا اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، اور آپ تڑپتے رہے تھے بار بار اور کہا میرے بھائی، اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی ہے، ہمیں حکومت نہیں ملے گی، کوفے تمہیں بھی دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا جس طرح انہوں نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا تھا، جس طرح انہوں نے تمہارے باپ کو دھوکہ دے کر شہید کر ڈالا، انہوں نے مجھے بھی دھوکہ دیا، تم بھی ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کس نے تمہیں زہر دیا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تم ان کو قتل کرو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں قتل کروں گا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر میرا گمان سچا ہے تو میں آخرت میں خود ہی نمٹ لوں گا، اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا، میں نہیں بتاتا۔ تو اس زہر میں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھی اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کر نکلے۔ کوفہ والوں کے بیعت سے خطوط تھے، کوفہ والوں کے بہت سے خطوط میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو روکا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا کہ حضرت حسین نہ جاؤ غداری کریں گے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، شہادت ان کو پکار رہی تھی۔ تو نعمان بن بشیر تھے کوفہ کے گورنر، جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نکل چکے تو انہوں نے اس کو ہٹا کر عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ عبداللہ بن زیاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پرجوش ساتھی تھا، اور جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے اس نے بہادری کے جو حرف دکھائے تھے اس کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے۔ طائف میں اس کی ماں تھی جو اس زمانے میں جو رواج تھا نکاح متع کا، تو حضرت ابو سفیان نے نکاح متع کیا تھا، تو یہ اس سے پیدا ہوئے۔ پہلے لوگ اس کو کہتے تھے زیاد بن ابی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے باپ کا صحیح بیٹا تسلیم کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے کہتے تھے زیاد بن ابی، تو اس کے بعد زیاد بن ابو سفیان ہو گیا، تو اس کو بہت بڑی گارنٹی مل گئی، تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حامی بن گیا۔ تو پھر وہ بہت ظالم تھا، تو اس کو پھر کوفہ کی گورنری ملی، تو اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ تو ایک مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ رات کو کوئی باہر نہیں ہوگا، جو ہوگا قتل کیا جائے گا۔ فتنے کا دور تھا تو وہ رات کو نکلا۔ ایک دن تو ایک بدھو چرواہ بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں آیا تھا، میرے ساتھ بھیڑ بکریاں تھیں، تو مجھے دیر ہو گئی تو شہر کے دروازے بند ہو گئے تو میں اندر نہیں جا سکا۔ تو زیاد جو ظالم بادشاہ تھا اس نے کہا کہ تیرے لیے جنت کوفہ سے بہتر ہے۔ اس کی گردن اڑا دی اور کہنے لگا زیاد اپنی بات کا پکا ہے۔ اسی طرح کا ظالم بن گیا۔ پھر قوم میں مرا
تو اس کا بیٹا تھا وہ بھی باپ کی طرح ظالم تھا، جیسا باپ بھی ظالم تھا ویسا بیٹا بھی ظالم تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے آ کر کوفہ کی حکومت سنبھالی، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا ملات کا پالات کا پتہ کرنے کے لیے، تو اس کو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ تو جب یہ راستے میں تھے تو کوفہ سے کچھ لوگ آئے، راستے میں ملے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا مسلم بن عقیل تو کہاں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے؟ تو کہا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو کہا دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ واپس چلے، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے کہا اب ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے، اب واپس جانا ہمارے لیے بزدلی ہے۔ تو تقدیر ان کو کھینچ کے لائے کربلا کے میدان میں۔ ابن زیاد نے حضرت حسین بن نمیر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ ان کو پانی سے بہت دور کر دو، پانی کے قریب نہ ہو۔ تو اس نے حر بن یزید کو 1000 کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا، اور ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات کے کنارے کو قابو کر لیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی بند کر دیا۔ تو پھر عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، جب لشکر آمنے سامنے ہوا تو اس نے تیر نکال کر چلا کر کہا کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ تو ابن زیاد نے اس کو کہا کہ خرسان کا تمہیں گورنر بنا دوں گا، تم جا کر حسین کے لشکر کو قتل کرو۔ تو اس نے خرسان کی گورنری کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ تو اس نے خرسان کی گوارنی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ اتنے بڑے صحابی کے بیٹے شمر بن جوشن، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا، جنگ صفین میں علی کے ساتھیوں کے ساتھ ہو کر حضرت معاویہ سے لڑا، پھر پیسے کی لالچ میں اندھا ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کہا؟ تو کہنے لگا میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا، تو فرمایا کہ ایک لالچی کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ اب تو جمعرات کو شمر بن جوشن نے آ کر کہا کہ جنگ کرو، قتل کرو، تو آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دو۔ اور جمعرات کا دن تھا اور 9 محرم، تو بڑے خوش ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے۔ تو رات کو اپنے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، ان کو صرف میری طلب ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا لشکر حر بن یزید لے کر آیا، تو 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑے تھے سوار اور 40 پیدل، تو 72 ہو گئے۔ 5000 اور 72 کا کیا جوڑ بنتا ہے بتاؤ؟ آپ نے دائیں جانب پہ زہیر بن تان کو کھڑا کیا، تو اپنے بائیں جانب حبیب بن نظر، درمیان میں عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بیٹے شہید ہو گئے، 5 دوسری ماں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 8 شادیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولاد اہل بیت تھی، تو 5 وہ بھائی تھے، اور 6 حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں، اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا
अंता सकती व रजाई, क्या हाल हुआ होगा उस वक्त फरिश्तों का। अल्लाह तुझ पर ही मेरा भरोसा है और तुझ पर ही मेरी उम्मीदें हैं। और अल्लाह इम्तिहान में डाल चुका था और पानी भी बंद था और ऊपर सूरज और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी प्यास की वजह से। और फिर आपने हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक दस्ता भेजा जिन्होंने लड़कर 30 या 32 मशकीज़ लेकर आए, लेकिन वो कितनी देर चलने थे क्योंकि प्यास की वजह से बच्चों की जुबानें निकली हुई हैं और लश्कर हुसैनी प्यासा लड़ रहा है। ऊपर सूरज की आग है और नीचे रेत की आग है और तीरों नेज़ों की बरसात है। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर मुस्कुराहट और कह रहा है कि पागलो मौत तो मुझे शेर से भी ज्यादा अजीज है और शेर से ज्यादा महबूब है। तुम मुझे मौत से डराते हो। तो उन्होंने पहले घोड़ों को मारा। शिमर ने उनको कहा कि पहले घोड़ों को मारो। जब घोड़ों को मारा तो सारे पैदल हो गए। जब पैदल हो गए तो फिर गर्दने कटने लगे। और बिन यजीर ने जब देखा कि ये तो वाकई लड़ने लगे हैं तो उसने अमर बिन साद से पूछा कि तुम वाकई लड़ रहे हो। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अच्छा, मैं घोड़े को पानी पिला कर आता हूँ। और जंग शुरू होने से पहले घोड़े की लगाम उठाए पानी पिलाने के बहाने और आकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे नहीं पता था ये बदबख्त आपकी जान निकाल लेंगे। मैं माफी चाहता हूँ और कहा कि मैं अपनी जान आपके कदमों पे पेश करता हूँ। और फिर उस वक्त उनका बेटा भी साथ आ गया और फिर बाप को बेटा दोनों शहीद हुए। दोनों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर। और उसके बाद एक एक करके सारे शहीद हो गए तो बाकी अहले बैत बच गए। तो अली अकबर आपके बेटे ने कहा मैं आपको मत देख नहीं सकता अब्बा जान, मैं चाहता हूँ मैं आपसे पहले मर जाऊं। तो उन्होंने इजाजत दी। तो शेर की तरह उन लोगों ने हमला किया, चारों तरफ घेरे में आए और शहीद हो गए। फिर उनके बेटे अबू बकर बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शहीद हुए। फिर कासिम बिन हसन हुसैनी काफिले में सबसे ज्यादा खूबसूरत जवान थे। फिर वो आगे बढ़े। हज़रत हसन के 4 बेटे शहीद हुए। जब उन पर तलवार पड़े हज़रत कासिम पर तो उन्होंने कहा है चचा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी थे, खून से लिपटा हुआ जिस्म। फिर आपने आगे बढ़कर कातिल पर वार किया, उसका एक हाथ काट दिया। फिर उनके सेनाने खड़े होकर एक अजीब बात कही और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, आज तेरा चचा बड़ा बेबस है। और उसकी लाश को उठाया और पीछे जाके रख दिया। इसी तरह एक एक कर सबके बेटे शहीद हुए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी शहीद हो गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने बेटे सब शहीद हो गए। और आखिर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी रह गए। तो आपने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। आप जख्मी हो चुके थे सबसे पहले, लेकिन हर एक डरकर वार करने से डरता था। और आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। 2 साल उसकी उम्र थी तो उनको गोद में बिठाया और ख्याल ये था कि ये सालम बच्चे को तो माफ कर देंगे। इब्नुल था कूफा का, उसने तीर मारा। तीर खता भी हो सकता था लेकिन तकदीर का इम्तिहान अभी बाकी था तो तीर सीधा बच्चे के गले में लगा।